تجھے صبر کرنے کا حکم دیا تو تم نے بے صبر اور جبر کی حد کر دی. اے انسان تجھے حسد سے بچنے کا حکم ہوا تو تم آتی سے حسد میں جل کر خاکسار ہو گئے. اے انسان تجھے رحمان نے بلایا تو تم شیطان کی طرف بھاگ گئے. اے انسان تجھے فضول خرچی سے منع کیا تو تم سخاوت سے بھائی ہاتھ کھینچ لیا. اے انسان تجھے اشرف المخلوقات بنایا تو تم نے انسانیت کے سارے سر پاس کر دیے. اے انسان میں نے تجھ پر اشکار کیا کہ زندگی ایک انمول خزانہ ہے تو تم نے حفاظت کی بجائے اسے دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا. اے انسان تجھے غریب کا خیال رکھنے کا حکم ہوا تو تم نے غریب ہی کو مار ڈالا. اے انسان میں نے تجھے اپنی زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا تو تم ایسے چلنے لگے کہ زمینیں پھاڑ ڈالو گے. سامعین کرام، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم سب اپنے رب کے سامنے پیش کے جاؤ گے اور اسے اسی طرح دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو. اسے دیکھنے میں کوئی مزاحمت نہیں ہوگی. بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو تم ایسا ضرور کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی کہ اپنے رب کی حمد و تسبیح کر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر متعمدا فقد حبط عمله، یعنی جس شخص کی نماز عصر رہ گئی اس کا گھر بار کاروبار تباہ و برباد ہو. من ترک صلاۃ العصر متعمدا فقد حبط عمله، جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑی اس کا عمل ضائع ہو گیا. برادران ملت، اصل نماز عصر کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف والوں نے پتھر برسایا اور آپ خون سے لت پت ہو گئے، پھر بھی آپ نے بد دعا نہیں کی. غزوہ احد میں کفار مشرکین نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے، پھر بھی آپ نے بد دعا نہیں کی. لیکن غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے اس میں کفار مشرکین نے جنگ کو جاری رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سچ نماز نہیں پڑھ پائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی. آخر میں اپنی تقریر